اللہ سے مانگنے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ بغیر تانا دیے عطا کرتا ہے، بغیر احسان جتلائے نوازتا ہے اور بغیر مایوس کیے لوٹاتا نہیں۔ جب دنیا والے تمہیں چھوڑ دیں تو غم نہ کرو، کیونکہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی محبت وہ دولت ہے جو نہ وقت کی محتاج ہے نہ حالات کی، وہ ہر لمحے تمہارے قریب ہے، بس تم اسے پکارو، وہ جواب ضرور دے گا۔ اللہ کی رضا کو تلاش کرو، دنیا خود پیچھے آئے گی، لیکن اگر دنیا کو تلاش کرو گے تو سکون ہمیشہ دور رہے گا۔ اللہ کی راہ میں چلنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک ایسا مددگار ہوتا ہے جو کائنات کا مالک ہے۔ اپنے اللہ کو مت بھولو جب خوش ہو، کیونکہ وہی ہے جو غم میں تمہیں یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سجدوں کی تعداد سے زیادہ تمہارے دل کی سچائی عزیز ہے۔ جو شخص اللہ کے ذکر سے دل کو آباد کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مایوس نہیں کر سکتی۔ جب تم اللہ پر توکل کر لیتے ہو تو اس وقت اللہ تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر انسان کو اس کا یقین ہو جائے تو وہ کبھی کسی اور کے در پر نہ جائے۔ جو رات اللہ کے سجدوں میں گزرتی ہے وہ دن نور اور سکون سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے کو زندگی کی مشکلات جھکا نہیں سکتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر آزمائش میں خیر ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں، اگرچہ ہماری عقل اس وقت نہ سمجھ سکے، مگر وقت کے ساتھ ہم جان لیتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہو تو اس وقت تمہیں لوگوں کی رائے، دنیا کی تنقید اور حالات کا اثر کم لگنے لگتا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے والا انسان دنیا کے سب سے خوش قسمت لوگوں میں سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اصل منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر مسئلے کا حل اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو ذکر سے دل کو روشن رکھے اس کے راستے کبھی اندھیرے میں نہیں جاتے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ ساتھ ہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ تمہارے خاموش آنسو بھی دیکھتا ہے اور تمہارے دل کے راز بھی جانتا ہے۔ اس سے بہتر تمہاری فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی تمہیں اتنا مکمل سکون نہیں دے سکتا جتنا اللہ کے سجدے میں ملتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، پھر چاہے وہ تمہاری مرضی کے خلاف ہو، کیونکہ اللہ وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب تم اللہ کی راہ میں ایک قدم بڑھاتے ہو وہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اللہ تمہارے ہر سجدے کو گواہ بناتا ہے، ہر دعا کو قبولیت کی طرف لے جاتا ہے، بس صبر اور یقین رکھو۔ اللہ کی محبت وہ واحد چیز ہے جو تم سے کبھی مشروط نہیں، وہ تمہیں گناہوں کے باوجود چاہتا ہے۔ اگر تم اللہ سے اپنا دکھ بانٹتے ہو تو وہ تمہیں ایسا سکون دیتا ہے جو کسی انسان کے الفاظ نہیں دے سکتے۔ دنیا کا ہر شخص ایک حد تک ساتھ دے سکتا ہے، لیکن اللہ ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حالت میں ساتھ دیتا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جو اندھیرے میں تمہارے راستے روشن کرتا ہے، وہ تمہیں سنبھالتا ہے جب سب کچھ بکھر رہا ہو۔ اللہ سے مانگنے کا سب سے خوبصورت انداز یہ ہے کہ تم صرف اسی پر یقین رکھو، نہ وقت دیکھو نہ حالات۔ اللہ وہ مالک ہے جو بغیر مانگے دیتا ہے، تو سوچو جب تم دل سے مانگو گے تو کیا کچھ نہیں دے گا۔ اللہ کو خوش کرو، دنیا خود تمہارے قدموں میں آ جائے گی، لیکن دنیا کو خوش کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ جو شخص اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتا ہے اس کی دعائیں عرش تک جاتی ہیں، پھر چاہے وہ زمین پر گمنام ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، دنیا کی ہر کمی، ہر دکھ، ہر محرومی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ دنیا والوں کی محبت ختم ہو سکتی ہے،
لیکن اللہ کی محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ اللہ کی عبادت وہ روشنی ہے جو تاریکیوں میں راستہ دکھاتی ہے اور دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ اللہ وہ رب ہے جو تمہیں تمہارے گناہوں سمیت قبول کرتا ہے اور تمہاری توبہ سے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر بندہ اس کا یقین کر لے تو وہ مایوسی کے سمندر میں بھی امید کی کشتی چلا سکتا ہے۔ جب تم سب کچھ کھو بیٹھو تو اللہ کو یاد کرو، کیونکہ وہی ہے جو خالی ہاتھوں میں بھرپور نعمتیں ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو دل اللہ سے جڑ جائے پھر وہ کسی اور سے امید نہیں رکھتا، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے ہر تعلق میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کا تعلق وہ رشتہ ہے جو کبھی کمزور نہیں ہوتا، بس تم اس سے جڑے رہو۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہ کبھی گناہ سے خوشی نہیں پاتا، وہ ہر پل توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ سے مانگو اس وقت بھی جب سب کچھ ہو، کہ مانگنا صرف کمی کے لیے نہیں، شکر اور محبت کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت صرف فرض نہیں، سکون بھی ہے، علاج بھی ہے اور بندے کے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی۔ جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے تو سجدے میں گر جاؤ، وہ رب تمہارے لیے وہ راستے کھولے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ کا ذکر زندگی میں سکون لاتا ہے، اور سکون وہ دولت ہے جو دنیا کی کسی دکان پر نہیں ملتی۔ اللہ کا وہ بندہ کامیاب ہے جو ہر دکھ میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور ہر خوشی میں شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں، اور جب تم اس کی پناہ میں آ جاؤ تو دنیا کی کوئی مصیبت تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ تمہاری آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو، تمہارے دل کی ہر فریاد اللہ سنتا ہے۔ وہ خاموشیاں بھی سنتا ہے جو زبان بیان نہیں کر پاتی۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے نہ وقت کا انتظار کرو نہ حالات کا، وہ رب ہر وقت تمہیں اپنی رحمت سے بلاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر کام کے انجام کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب دل الجھ جائے تو قرآن کھولو، اللہ تمہارے سوالوں کے جواب، تمہارے غموں کی دوا اور تمہارے راستے کا نور عطا کرے گا۔ اللہ کی طرف جھکنے میں جو لذت ہے وہ دنیا کی کسی تعلق، کسی دولت، کسی کامیابی میں نہیں۔ اللہ تمہارا بہترین رازدان ہے، اسے وہ بھی کہہ دو جو تم کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے، وہ تمہیں بہتر سمجھے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے دنیا کے ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے اور دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔